أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ اور حضرات سلف کے اقوال کی روشنی میں ایسے بہت سے نقصانات سامنے آتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تو اس کے نقصانات جہاں اخروی تو ہیں ہی، دنیاوی اس کے بھی نقصانات بہت سے ہیں۔ جیسے انسان اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہو، فیکٹری کے مالک کی نافرمانی کرے، منیجر کی بات نہ سنے، تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ یا فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے، تنخواہ کم کر دی جاتی ہے، اس کی مراعات کے اندر کمی لائی جاتی ہے، اس کی محبت میں، اس کی دلچسپی میں، اس کے ساتھ تعاون میں کمی آتی ہے۔ اور جب کوئی انسان خالق ارض و سماوات، زمین اور آسمان کے بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے بھی بہت سے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا صرف آخرت میں ہے، یا اس سزا کا تعلق موت کے بعد سے ہے، یا قبر اور حشر میں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، وہاں تو ہے ہی، وہ تو یقینی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن دنیا میں بھی گناہوں کے ایسے نقصانات موجود ہیں کہ وہ انسان کے جسم پر، انسان کے اہل و عیال پر، انسان کے باطن پر، رشتہ داروں پر، تعلقات پر، معاشرت پر سامنے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً جو لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، انہیں بدلہ دیا جائے گا بسبب اس کے کہ جو یہ دنیا میں گناہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو دنیا میں نافرمانی کرے گا، ہم ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو پہلے سزائیں دی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ اب ان سب پر یہ جو عذاب آئے، کس وجہ سے آئے؟ رب العالمین خود قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بندے پر ظلم نہیں کیا کہ ہم نے بلا وجہ ان کو کوئی تکلیف اور اذیت دی ہو، بلکہ اس کا سبب ان کے اپنے گناہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا ہے بسبب ان کے گناہوں کے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ہم نے ان پر تیز و تند ہواؤں کو، آندھیوں کو بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے تھے کہ ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض ایسے تھے کہ ہم نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض ایسے تھے ہم نے ان کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، انسان پر جو مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جو فساد ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ یہ عذاب انہیں چکھائے گا تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی سے لوٹ کر آ جائیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم پر جو مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، وہ صرف تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی انسان جن حالات سے دوچار ہوتا ہے
اس کا سبب انسان کی اپنی زندگی کے گناہ ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر گناہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، اگر ہر گناہ کی پکڑ اللہ شروع کر دے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ اگر اللہ ہر گناہ کی سزا فوراً دے، ادھر انسان گناہ کرے اور ادھر اللہ کی سزا آ جائے، تو کائنات میں کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، ہر آدمی گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑے بسبب ان کے گناہوں کے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، نہیں باقی رہے گا زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو مؤخر کرتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب اللہ کا وہ وقت مقرر آئے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور اللہ اپنے ہر بندے سے باخبر ہے۔ یعنی رب العالمین سے انسان کا کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، خبیر ہے، باخبر ہے، علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ گناہ دیکھتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے۔ ستار ہے، انسان گناہ کرتا ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ کب نافرمانی سے باز آ جائے۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی سزا اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہ سزا کی نوعیتیں کیا ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آج ہماری زندگی میں گناہوں کی وجہ سے کیا اثرات سامنے آئے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی ایک کتاب ہے الداء والدواء، اور یہ کتاب اس نام سے بھی چھپی ہے الجواب الکافی، یعنی بیماریاں کیا ہیں، علاج کیا ہے۔ تو بیماریاں اور علاج، تو علامہ ابن قیم نے ذکر کیا بیماریاں انسان کے گناہ ہیں اور علاج توبہ کرنا ہے، کہ جب انسان توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو، مسائل کو، مصائب کو دور کر دے گا۔ اب ایسے کون کون سے نقصانات ہیں؟ تو ان میں سے یہ نقصانات علامہ ابن قیم نے اور علامہ ابن جوزی نے ضم الہوا میں یہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، جب انسان کی زندگی میں گناہ آئیں تو اللہ رب العزت اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، جب کسی انسان کی زندگی میں گناہ آ جائے اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت کی نظر جسم پر نہیں ہوتی، دل پر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جسم میں دل بادشاہ ہے۔ اللہ جب محبت کرتا ہے کسی بندے سے، اس کے دل میں اپنی محبت سب سے زیادہ ڈال دیتا ہے، اور جب رب العالمین کسی سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے جو چیز بندے سے اللہ چھینتا ہے وہ اپنی محبت ہے۔ پھر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، پھر دولت کی، پیسے کی، عورت کی، جائیداد کی، عہدے کی، منصب کی، ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے، رب العالمین کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی محبت ہو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اکبر کی صدا پر انسان سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، گھر کے کسی بھی کام کاج میں ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے، نماز کا وقت ہوتا، آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اذان کے بعد آپ کا گھر والوں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے باس نے بلایا۔ آج کہتے ہیں نا میرے باس کا فون آ گیا، فوراً اٹھ کے بھاگتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا سب سے بڑا باس اللہ اکبر کہ صدا لگتی ہے اللہ سب سے بڑا،
اللہ سب سے بڑا۔ تو جب دل میں محبت ہوگی اللہ رب العزت اپنی اس صدا کے بعد انسان کو مسجد آنے کی توفیق دے گا۔ تو میں نے عرض کیا پہلا نقصان اللہ اپنی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں گناہ آ جائیں، اللہ کے بعد کائنات میں جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب زندگی میں گناہ آئیں اللہ اپنے حبیب کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے، پھر اسے اتباع سنت کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں نا، دل میں حضور کی وہ محبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، ہماری زبان پہ درود شریف نہیں ہوتا، حضور کی حدیث بیان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آپ کی سنتوں سے ہم واقف ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ آپ کی طرز زندگی کو جانتے ہیں لیکن اتباع نہیں کرتے۔ زندگی گزر جاتی ہے، کبھی آپ کے روزہ اطہر کا سفر نہیں کرتے، کبھی اولاد کے نام حضور کے ناموں پہ نہیں رکھتے، آپ کے تذکرے پر کبھی آنکھیں اشک بار نہیں ہوتی، آپ کے ذکر پر کبھی دل کے اندر آپ کی محبت کے جذبات موجزن نہیں ہوتے۔ تو سمجھنا چاہیے اللہ کی ناراضگی، اللہ جب راضی ہوگا نا اپنی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس کی محبت دل میں ڈالے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، پھر حضور کا تذکرہ سن کے سکون ملے گا۔ آج جیسے دنیا میں کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی سے محبت ہو، محبوبہ کا تذکرہ ہوتا ہے انسان خوش ہوتا ہے، اس کا ذکر چلتا ہے سکون مل رہا ہوتا ہے۔ حضور کی محبت ہوگی، حضور کا تذکرہ، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے اوصاف، آپ کے صحابہ کا ذکر، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، ازواج اور بنات کا ذکر سن کر انسان کو سکون ملے گا، کہے گا بھئی کہتے رہو میں سنتا رہوں۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا نقصان آپ علیہ السلام کی محبت دل سے چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، علم وحی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، وحی کے علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جب گناہ آئیں گے اللہ دنیا کے علم سے محروم نہیں کرے گا، دنیا کا علم اللہ دے گا۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی مکینک بن رہا ہے، کوئی دنیا کے دیگر شعبوں کو اختیار کیا ہوا ہے، کوئی کھلاڑی بن رہا ہے، مستری بن رہا ہے، جو شعبہ اس نے لیا ہے، جس شعبے میں وہ محنت کر رہا ہے اللہ وہ شعبہ اس کو دے گا، جس میں وہ رزق کمانا چاہ رہا ہے اللہ اس کو دے گا۔ ہاں اللہ وحی کا علم نہیں دے گا، قرآن کا علم نہیں دے گا، حدیث کا علم نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ علوم پاکیزہ علوم نور ہیں، اور اللہ یہ ان باطن پہ اتارتا ہے جہاں دلوں میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر دل میں آ بھی گیا اور گناہ آ گئے تو اللہ یہ چھین لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز پھر اللہ بندے سے لیتا ہے، اپنی محبت لی، حضور کی محبت لی، قرآن کی محبت چھین لیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا وحی کے علوم انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس وحی کے علوم نہیں ہیں، ساری زندگی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ مسلمان ہیں، ہمیں دیگر صورتیں یاد نہیں، قرآن کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں، آپ کی احادیث ہمیں یاد نہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں ہمیں نہیں پتہ، حضور کی مکی مدنی زندگی کی تمام حالات ہم اس سے واقف نہیں۔ تو یہ ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم وحی کے علم سے محروم ہیں۔ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، موبائل میں گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب میں گھنٹوں گزر جاتا ہے۔ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، قرآن کی کوئی تفسیر پڑھیں، صحابہ سلف کے واقعات پڑھیں، یہ ہماری طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر چیز سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے۔ جب زندگی میں گناہ آئیں گے انسان ہر چیز سے خوفزدہ ہوگا، ڈرے گا، ڈرپوک ہو جائے گا۔ جب اللہ محبت کرتا ہے نا اللہ دل کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، پھر انسان کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی، بم برس رہے ہوں گے، وہ درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اللہ ایسا طاقتور بنا دے گا، تلواریں چل رہی ہوں گی، نیزوں کے وار ہو رہے ہوں گے اور وہ درمیان میں ہوگا۔ حنین کا معرکہ ہے، صحابہ کے قدم بھی وقتی طور پہ اکھڑ گئے، بنو ثقیف کے لوگ، خوازن کے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے تیر اندازی شروع کر دی۔ صحابہ کرام نیچے تھے، وہ اوپر سے تیر مارتے تھے، اب نیچے سے ماریں تو وہ پیچھے ہو جاتے، ان کو تیر نہ لگتے۔ اس موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، یعنی میں جھوٹا نہیں ہوں، شجاعت اور بہادری ہماری نسل میں چلی آ رہی ہے، میں جھوٹا نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ دوں، میں سچا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ نے پھر آپ کی مدد کی ہے، غزوہ بدر میں بھی مدد کی کہ 3000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے مدد کے لیے زمین پہ اتار دیا۔ تو میں نے عرض کیا جب گناہ آتے ہیں انسان کا دل خوفزدہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آج دیکھیں یہی کیفیت ہے، انسان ہر چیز سے گھبرا رہا ہے، رات کا اندھیرا چھا جائے دل تنگ ہوتا ہے، بجلی چلی گئی اندھیرا ہو گیا پریشان ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے، رات کے وقت گھر سے نکلتا نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہو جائے گھبرا جاتا ہے، گاڑی کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، ہر آدمی کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ہر ایک سے گھبرا رہا ہے۔ تو اللہ جب اپنی محبت دے گا، نیکی کی زندگی ہوگی، دل کو ایسا طاقتور بنائے گا، اس میں مخلوق کا ڈر نہیں آئے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مخلوق کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے گناہ زندگی میں آتے ہیں پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ نمبر 5، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ جب زندگی میں گناہ ہو، 5واں نقصان رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا رزق میں تنگی ہے، ہر انسان پریشان، لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ہر گھر کے اندر 4-5 افراد کمانے والے، ہر ایک کی تنخواہ 25, 30, 35 ہزار، لیکن خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ مہینہ ختم ہونے لگتا ہے کسی کے پاس خرچہ نہیں، ہر آدمی قرض تلے دبا ہوا ہے، ہر ایک پریشان نظر آ رہا ہے۔ رزق کی برکتیں اللہ نے اٹھا لی۔ دیکھیں کثرت تو ہے، آج تنخواہ زیادہ ہے برکت نہیں ہے، اور جب زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے گا۔ آج برکت اللہ نے اٹھا لی ہے، تو گناہوں کا ایک نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی لائے گا۔ رزق میں برکت آتی ہے نماز سے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ اپنے گھر والوں کو حکم دیں نماز کا، اور انہیں حکم دیں کہ وہ نماز پہ جمے رہیں۔ ہم ان سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے رزق کو نماز سے جوڑا ہے، اس لیے جب نماز کا وقت ہو انسان اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، سب کو کہے کہ سب سے پہلے نماز ہے، باقی کام کاج بعد میں ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے مسنون اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ جب زندگی میں گناہ آئیں پھر انسان مسنون کام نہیں کرتا، رسم و رواج پہ عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نظر آئیں گے آپ کو کہ وہ بظاہر بڑے اچھے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی میں آپ دیکھو گے سنتیں کم ہوں گی، رسم و رواج زیادہ ہوگا۔ شادی کا موقع آیا، غم کا موقع آیا، تیجا ہے، 40واں ہے، عرس ہے، یہ سب رسم و رواج اور بدعات زندگی میں ہوں گی۔ جب زندگی سے سنت چلی جاتی ہے تو بدعات زندگی میں آ جاتی ہے، جب حضور کی محبت چلی جاتی ہے تو رسم و رواج آ جاتے ہیں۔ تو آج دیکھیں شادیوں میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے انسان لگا رہا ہے جس کا کوئی نفع نہیں، کوئی آخرت میں فائدہ نہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے، ایک ایک شادی پہ 15 لاکھ، 20 لاکھ، لیکن 3 مہینے نہیں گزرتے طلاق ہو گئی، سال نہیں گزرتا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، ساس بہو کا تکرار شروع ہو گیا۔ تو جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں سکون نہیں ہوتا، اس کام میں دوام نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اللہ کی رحمت سے نا امیدی۔ جب زندگی میں گناہ آ جائیں ایک نقصان، انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر ہر وقت وہ مایوسی والی باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ نظر آئیں گے ان کی زبان پر مایوسی کی باتیں ہوں گی، یہی ناشکری ہوگی کہ بھئی حالات ایسے، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، اللہ سے معاذ اللہ شکوے شکایت کرتے نظر آئیں گے، گھر والوں سے شکوے شکایت، معاشرے والوں سے، بھائیوں سے، اللہ کی رحمت سے، عبادت سے دوری۔ ان سے اگر کہو عبادت کرو، نماز پڑھو، جی یہ سر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا،
یہ آزاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میرے مومن بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 8، کاموں سے برکت اور سہولت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب زندگی میں گناہ آئیں، کاموں سے برکت اور سہولت، آسانی اللہ اٹھا دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے۔ سلف کے وقت میں برکت تھی، تھوڑے وقت میں وہ لوگ کتنے بڑے کام کر کے گئے۔ ان کی زندگیاں دیکھیں، لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ تاریخ مدینتی دمشق 80 جلدوں میں اس وقت چھپی ہوئی کتابیں، مختصر و تاریخ مدینتی دمشق 29 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء رجال امام مزی کی 35 جلدوں میں، اکمال تہذیب الکمال فی اسماء رجال مغلطائی کی 12 جلدوں میں، عمدۃ القاری علامہ عینی کی 25 جلدوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوقات میں اتنی برکت رکھی۔ آج ایئر کنڈیشن کمرہ، جنریٹر کی سہولت موجود، 500 واٹ کے 200 واٹ کے بلب موجود، نیچے ماربل لگا ہوا، ہر قسم کی سہولت، پنکھا ہے، اے سی موجود، لیکن ہم ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہم سے برکت چھین لی، آسانی چھین لی، سہولت۔ دیکھیں آج ہر کام مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہا ہے سورہ طلاق میں کہ جب تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا، ہم تمہارے ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ آج دیکھیں ہر کام مشکل ہے، آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے۔ کام کرنا شروع کر دو، وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تمام اسباب موجود ہوتے ہوئے بھی کام میں سہولت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہارے ہر معاملے کو آسان کر دیں گے۔ تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہارے ہر معاملے کو آسان کر دیں گے۔ دیکھیں آج ہر معاملہ مشکل ہے۔ کسی سے اگر مقدمہ چل رہا ہے، سالہ سال ہو گئے چل رہا ہے، مشکل میں پڑیں، دولت لگا لی، تعلقات استعمال کر دیے، پیسہ خرچ کر دیا، نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، معاملہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ مکان خریدنے کی بات ہو رہی ہے، ایک سے سودا، دوسرے سے سودا، سودا ہوتے ہوتے خراب ہو جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے۔ کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک سے معاملہ کرتے ہیں، بات طے ہو گئی، 2 دن گزرے، آدمی مکر گیا، کاغذ کم نکل آئے، مکان پہ کسی نے قبضہ کر دیا، فائل 2 نمبر کی تھی، کوئی نہ کوئی نقص عیب ایسا نکل آتا ہے کہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جو خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتا وہ پھر گھنٹوں ان مالداروں کی، کرپشن کرنے والوں کی منت سماجت کرتا ہے، پھر دولت اور پیسہ دے کر، مگر مچ کے آنسو بہا کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات عرض کی کہ فرمایا کہ تقویٰ ہوگا تو ہم معاملات کو آسان کریں گے۔ نمبر 9، گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرے دوسرا، تیسرا، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی بات کرو تو وہ بات اثر نہیں کرتی، کوئی ہدایت کی بات کرو، خیر کی بات کرو، اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ کوئی دوسری بات کرو، بڑی توجہ سے سنتا ہے، دین کی بات کرو، طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں یہ تو قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم کی کہانیاں قرآن سنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دل گناہ کر کر کے ان پر زنگ لگ چکا ہے۔
زنگ لگ چکا ہے، اس لیے قرآن کی بات انہیں کہانی نظر آتی ہے اور میڈیا کی بات ان کو حقیقت نظر آتی ہے۔ 6 گھنٹے میڈیا کو سنتے ہیں، آدھا گھنٹہ رب کا سچا قرآن نہیں سنتے۔ آج دیکھیں نا، 8 گھنٹے سن رہا ہے میڈیا کو، ایک چینل بند کیا، دوسرا چینل کھولا، تیسرا کھولا، یہ خبریں سن رہا ہے، یہ فیس بک دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے۔ ان کی جھوٹی خبریں سننے کے لیے 6 گھنٹے لگا دیے، دن میں آدھا گھنٹہ خدا کا سچا قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ پڑھنا تو دور کی بات، سننے کی بھی توفیق نہیں ہے آج مسلمان کو۔ قرآن ہوتا ہے فوراً کہتے ہیں جی بند کرو بند کرو، یہ طبیعت پہ گرانی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی۔ بے ادبی نہیں ہے، سننا نہیں چاہتا۔ گانا ہو تو سنے گا، فلم لگی ہوئی ہو، بوڑھا ہوگا، صف اول میں بیٹھا ہوگا ٹیلی ویژن کے سامنے، تلاوت ہوگی تو اس پہ گراں گزرے گا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی، زندگی میں گناہ آئیں گے، دل سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائے گا۔ 10واں نقصان، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت ہے، انسان اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ جب گناہ زیادہ ہوں، رب العالمین دیکھتا ہے میرا بندہ ابھی پلٹ کر آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، لیکن اگر وہ توبہ ہی نہ کرے، پلٹے ہی نہیں، پھر اللہ کی وہ نظر رحمت، وہ توجہات، وہ التفاتات، وہ انعامات، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ 11واں نقصان، انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ ہر وقت دیکھو گے اس کی زبان پر شیطانی گفتگو، خیالات شیطانی، تفکرات شیطانی، یعنی وہ کام سوچے گا، وہ بات کرے گا، وہ مشورہ دے گا کہ جو شیطانی کام ہوں گے، یعنی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کوئی خیر پہنچے، بلکہ ہر وہ کام وہ بات کرے گا جس سے شیطان خوش ہوگا۔ شیطان اس کے لیے برے اعمال کو مزین کر دے گا۔ اللہ قرآن میں ایک بات بیان فرما رہا ہے کہ جب شیطان کسی کا ساتھی بن جائے تو یہ اس کے لیے برے کاموں کو خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر یہ ان چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تمام چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لیکن وجہ کیا بنی کہ شیطان نے ان چیزوں کو اس کے لیے مزین کیا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، شیطان نے اس کے برے کاموں کو اس کے لیے مزین کر دیا اور یہ دیکھتا ہے ان کو خوبصورت۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ نمبر 12، قلبی اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا 12واں نقصان، قلبی اطمینان، دلی سکون اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لیتا ہے، اس کو دل کا سکون نہیں ملتا، ہر وقت بے چین بے قرار ہوتا ہے، ہر مجلس میں بے قرار ہوتا ہے، بستر پہ لیٹا ہے تب بھی بے سکونی، نماز میں کھڑا ہے تب بھی بے چینی، کام کے لیے جا رہا ہے تب بھی بے چین، اٹھتے بیٹھتے جاگتے بے چینی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھی، ہمارے احکامات تیرے سامنے آتے تھے تو ان کو بھلا دیتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے آج کا دن، قیامت کا دن بھلا دیا تھا۔ تو اسی طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس کو جو زندگی میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، رب کی آیات احکامات پہ ایمان نہ لانے والا ہو۔ تو میں نے عرض کیا ایک نقصان، اللہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ آج دیکھیں بڑے دولت والے پیسے والے لوگ موجود ہیں، دل کا سکون نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں پیسے والے، آخر میں خودکشی کر کے مرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، دنیا کا جتنا کوئی بڑا پیسے والا، عہدے اور منصب والا، شہرت والا،
آخر کا اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوا، اختتام اس کا اچھا نہیں ہوا، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اولاد بیوی بچے نافرمان ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، اور آخر کی زندگی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے گزر گئی، اندر کا سکون اللہ نے ان سے چھین لیا۔ اسی لیے اس طرف جا کر اکثر لوگ لوٹ کر دین کی طرف آئے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے کھلاڑی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ نے شہرت دی، دولت اور پیسہ بھی ان کو ملا، بہت آگے تک چلے گئے، لیکن اندر کا سکون نہ ملا۔ انہوں نے اس زندگی کو خیر آباد کہہ کر دین کے ساتھ جڑے، آج اللہ نے ان کو عزت بھی دے دی، سکون بھی دے دیا۔ آپ دیکھیں سعید انور کو کہ وہ ایک کھلاڑی تھے، ایک بہت بڑا ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا، لیکن وہ خود کہتے مجھے اندر کا سکون نہیں ملتا تھا، ہر وقت بے چین بے قرار تھا، شہرت بھی تھی، دولت بھی تھا، پیسہ بھی تھا، ملکوں کے سفر بھی کیے تھے، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی، لیکن اندر کا سکون نہیں تھا۔ دین پر لگے، قربانی دی، آج اللہ نے کتنی عزت عطا فرما دی۔ ممبر رسول پر بیٹھ کے بات کر رہے، چہرے پر سنت نبوی سجی ہوئی ہیں، قربانی دے کر آئے، اللہ نے زبان میں تاثیر پیدا کر دی، گفتگو کرتے ہیں، مجمع پر ایک اثر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو جتنی قربانی دے کر آتا ہے اللہ اس کی بات کو اتنا مؤثر بنا دیتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ایک نقصان کیا ہے، اللہ دل کا سکون چھین لے گا۔ آپ کسی بھی مالدار کے پاس جاؤ، پیسے والا، دولت والا، اگر وہ دین سے دور ہے آپ کو بے چین نظر آئے گا۔ اس کی 10 منٹ کی گفتگو آپ سن لو، وہ یہی کہے گا بیوی ایسی، بچے ایسے، کاروبار میں اتنا نقصان، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، اتنے حالات، اتنا ٹیکس موجود ہے، اتنی بیماریاں، فلاں جگہ ٹیسٹ کروایا، فلاں جگہ کروایا، فلاں ڈاکٹر سے وقت لیا ہوا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، بس وہ سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اسی میں جا رہا ہے۔ جس انسان جس محل کے لیے کماتا ہے 16-18 گھنٹے، ادھر جا کر اس کو 5 گھنٹے صرف سوتا ہے، پھر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ ایک سروے ہوا، مالدار لوگ جتنے دولت کمانے والے، پیسے والے، کہ ان سے پوچھا گیا تم اپنے گھروں میں کتنا وقت گزارتے ہو، تو 90% نے بتایا کوئی 8 گھنٹے، کوئی 7 گھنٹے، کوئی 9، 10 گھنٹے سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سب باہر وقت گزرتا تھا کاروباری مصروفیت میں، یعنی سب کچھ لگایا جس گھر کے لیے، جس بنگلے، گاڑی، دولت کے لیے، وہاں وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہاں جا کر وہ اور بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ نمبر 13، لوگوں سے وحشت اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، آدمی دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے تنگ ہوتا ہے، ورنہ تو انسان کی طبیعت ہے وہ انسان سے بیٹھے مانوس ہو، اس کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے، اس کو انس ملے، راحت ملے، لیکن جب زندگی میں گناہ ہوتے ہیں ایسے آدمی کو آپ دیکھو وہ بے چین سا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، بے چین، جیسے اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، ادھر اٹھ کے بیٹھا، ادھر گیا، ادھر گیا، ایک سے جھگڑا، ایک سے تلخ کلامی، ایک سے غصے میں بات، ایک سے ناچاکی۔ تو یہ زندگی میں کیوں آتا ہے؟ جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی بے چین اور بے قراری میں گزرتی ہے۔ نمبر 14، کاموں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کام شروع کرو، وہ کام نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ مکان شروع کیا، 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، تعمیرات مکمل نہیں ہو رہی۔ گاڑی خریدنے شروع کی، قسطیں بھر رہا ہے، سالہ سال گزرے، گاڑی کا مالک نہیں بنا۔ خریدی ہیں، وقت گزرا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے زیادہ پیسے اس پر لگ گئے۔ اپنے لیے کاروبار شروع کیا، لیکن آئے دن اس میں نقصانات شروع ہو گئے۔ جن پر اعتماد کر کے پیسہ لگایا وہی پیسہ لے کر بھاگ گئے۔ جن بچوں کو کاروبار سے وابستہ کیا وہ نافرمان ہو گئے، انہوں نے خود باپ کی دولت کو اپنے اکاؤنٹوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ زندگی میں دشواریاں کیوں آتی ہیں؟ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے ذریعے سے پریشان کر دیتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم الداء والدواء میں لکھتے ہیں جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ نمبر 15، زندگی میں تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ تاریکی یعنی سیاہی، زندگی میں تاریکی بڑھ جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نیک اعمال میں نور ہے، جتنا انسان نیک عمل کرتا ہے خوشی ملتی ہے، اس کو اندر میں نور محسوس ہوتا ہے، دل میں سکون اطمینان ہوتا ہے۔ زندگی میں گناہ ہو تاریکی آ جاتی ہے، اندر سیاہی چھا جاتی ہے، وحشت چھا جاتی ہے،
اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا، بے قرار پریشان ہوتا ہے۔ نمبر 16، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ گناہ کا ایک نقصان، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ زندگی میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ امیدوں پر جی رہا ہوتا ہے، امید ہے میں توبہ کروں گا بعد میں، ابھی تو بڑا وقت باقی ہے، ابھی تو جوانی چل رہی ہے، بڑھاپا آئے گا، بیمار ہوں گا، اس وقت جا کر چلہ لگاؤں گا، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا، توبہ کروں گا۔ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ زندگی گزرتے گزرتے اچانک موت آ جاتی ہے، رات سویا، صبح ہلایا، پتہ چلا انتقال ہو گیا، گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہوا، گھر میں واپس لاش آ رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے گناہ کا ایک نقصان، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی۔ نمبر 17، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں، رات کا کھایا صبح یاد نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز رکھو، سارے گھر میں تلاش کرتے رہتے ہیں، نہیں ملتی، فائل رکھی تھی، سامان رکھا تھا، کہیں پیسے رکھے، کپڑے رکھے، پورا گھر تلاش مارا، وہ چیز نہیں مل رہی، حافظہ کمزور ہو گیا۔ آج دین کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ کتنے ہیں آپ ان سے کہیں کوئی حدیث عربی میں سناؤ، کوئی ایک روایت نہیں سنا سکتے۔ حضرات محدثین کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ امام حاکم کے سامنے ذخیرہ حدیث تھا۔ امام دارقطنی سند کے ساتھ روایات ان کو ازبر تھی۔ امام ذہبی 6 لاکھ روات کے حالات ان کو یاد تھے۔ ان کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام راویوں کو سامنے کھڑا کرو، امام ذہبی کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو، ہر راوی کا نام، اس کے باپ دادا کا نام، نسب، کنیت، لقب سب زبانی بتا دیں گے۔ اللہ نے ایسے حافظے عطا فرمائے۔ آج ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ گناہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت جب امام مالک نے دیکھی تھی کہ ایک درس میں بیٹھے اور ساری حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں، انہوں نے ایک نصیحت فرمائی، بڑی اہم نصیحت تھی جو انہوں نے امام شافعی سے کی۔ فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں مٹانا۔ امام شافعی پھر زندگی بھر گناہ سے بچتے رہے، اللہ نے بہترین حافظہ عطا فرمایا۔ فرماتے میں نے اپنے استاذ امام وکیع بن جراح سے پوچھا، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ اپنا نور نافرمانوں کو عطا نہیں کرتا، یہ علم اللہ کا ایک نور ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک نقصان حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں 9 میں 10 میں پہنچ گئے، ان کے حافظے کتنے کمزور ہیں، کچھ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ 10ویں پڑھا ہوا ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ 10ویں پڑھا ہوا ہے، اس کو بولو ذرا اپنے ملک کا اور علاقے کا ایڈریس انگریزی میں لکھ، انگریزی میں کیا لکھے، اس کو تو اردو میں لکھنا نہیں آتا۔ تو ہماری استعدادیں، صلاحیتیں اتنی کمزور ہو گئی۔ ہاں، موبائل چلانا ہو، 5 سال کا بچہ باپ سے زیادہ تیز چلاتا ہے، 10 سال کا بچہ بچی، وہ سب اس کو پتہ ہے، موبائل کا سب پتہ ہے، ہاں دین کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر 18، لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے جن پر شریعت نے لعنت کی ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کے رسول کی لعنت اس پر آتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرے، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے، وہ عورتیں جو اپنے جسموں کو گدوائیں، اپنے جسم میں سوراخ کروائیں، اپنے بالوں کو، سامنے کے بھووں کو تراشیں، اپنے دندانوں کو باریک کریں، اس پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی کہ مردوں کی مشابہت کریں۔ ان پر لعنت کہ جو نیم برہنہ لباس پہنے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آپ علیہ السلام نے لعنت کی کہ جو آدمی بدنظری کرتا ہے
تو ناظر پر بھی اللہ کی لعنت ہو، منظور پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی لعنت، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ تو دیکھیں انسان دوسروں کی بد دعا سے بچتا ہے، آپ علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں اور اس سے انسان نہیں بچ رہا۔ نمبر 19، حیا کا ختم ہو جانا۔ زندگی میں گناہ آئیں، 19واں نقصان حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے جن کی زندگی میں گناہ زیادہ ہیں وہ آپ کو بے حیا نظر آئیں گے، ان میں فسق و فجور زیادہ ہوگا، حیا نہیں ہوگی، ان کے گھر کے ماحول میں پردہ نہیں ہوگا، گھر کے اندر پاک دامنی کا ماحول نہیں ہوگا، خود اس کی اپنی زندگی میں پاک دامنی نہیں ہوگی، نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ گناہوں سے بچنے والا نہیں ہوگا، اسے اپنی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہوگی، ہر ایک کے ساتھ یوں بیٹھا ہوگا کھلے عام کہ وہ حیا کا فقدان اس کی وجہ ہوگی۔ تو بہرحال ہر نیکوکار متقی آدمی حیادار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقرہ پردہ نشین لڑکی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ تو جتنا متقی انسان ہوگا اتنا حیادار ہوگا، جتنا تقوی سے دور ہوگا، گناہوں میں ہوگا، اتنا بے حیا ہوگا۔ مشرکین مکہ میں شرک تھا، اس لیے وہ برہنہ طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر طواف کر رہے۔ انسان سمجھ رہا ہے لباس جتنا مختصر ہو رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے، وہ ترقی نہیں کر رہا، جاہلیت کی طرف جا رہا ہے۔ جاہلیت میں لباس مختصر تھا، ترقی اسلام نے دی۔ اسلام نے کہا لباس کا مقصد اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ تم شرمگاہ چھپاؤ اور یہ تمہاری زینت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 20، انسان احسان کے درجے سے گر جاتا ہے، انسان احسان کے درجے سے گر جاتا ہے۔ احسان کا مطلب حدیث میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک تو یہ کیفیت کہ انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس میں یہ احسان کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ احسان کا مطلب اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو جب وہ نافرمانی کر رہا ہے تو گویا یہ اس کے اندر حالت نہیں۔ اگر اس میں یہ اللہ کی محبت اور یہ تعلق ہوتا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ جیسے کوئی بچہ باپ کے سامنے، کوئی شاگرد استاذ کے سامنے، کوئی مرید اپنے شیخ کے سامنے غلط حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ میرا والد اور استاذ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ توجہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر گیا پھل توڑنے کے لیے، کہ ایک باغ سے انہوں نے پھل توڑنے تھے، بیٹے کو ساتھ لے کر گیا۔ باپ اندر چھلانگ لگائی، باغ میں داخل ہو گیا، بیٹے کو باہر کھڑا کر دیا، بیٹا کوئی آئے دیکھنے والا فوراً مجھے آواز دے دینا، میں بھاگ کر آ جاؤں گا، تم نگرانی کرو، دائیں بائیں دیکھو۔ جیسے ہی باپ اندر گیا پھل توڑ رہا ہے، بیٹے نے فوراً کہا ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ابو جی دیکھ رہا ہے۔ تو فوراً باپ دوڑ کر باہر آیا اور کہا بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ کہا آج ہمیں استاذ نے بتایا تھا کہ اللہ کی صفت بصیر، اللہ ہر بات دیکھتا ہے۔ کہا ابو جی دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بیٹے کی زبان سے جب باپ نے یہ جملہ سنا، گناہ چھوڑا اور زندگی بھر کے لیے توبہ طائب ہو گیا۔ تو آج دیکھیں ہم بچے کو دیکھ کر تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوں اور اگر کوئی بچہ آ جائے ہم فوراً اسکرین تبدیل کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا پوتا نواسا مجھے نہ دیکھ لے کہ میں فیس بک پہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو بچے سے تو حیا کی، لیکن کرامن کاتبین سے حیا نہیں کی۔ انسان نے اپنے رب سے حیا نہیں کی، زمین آسمان کے اندر جو موجود مخلوق اس سے حیا نہیں کی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بناتا ہے۔ یہ سب چیزیں کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرنے والا ہے تو ہم اس پر مہر لگائیں گے زبان پہ، زبان بات نہیں کرے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بات نہیں کرے گی، یہ انگلیاں بتائیں گی جو یہ موبائل کی اسکرین پہ چلی۔
اگر انہوں نے غلط دیکھا یہ انگلی بتائے گی، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان بولیں گے، اعضاء انسان کے بتائیں گے۔ جو اللہ زبان میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے وہ اس میں بھی ڈال سکتا ہے۔